إلى درس الحديث من جديد. حياكم الله تعالى فجزاكم الله أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة. داعين الله جل جلاله أن يبارك لنا في هذه العلوم وأن يسهل علينا هذه الدروس. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 21، 21واں سبق آپ کے سامنے ہے۔ اور آج ہمارے ہاں اس سبق میں جو قابل وضاحت، قابل ذکر احادیث ہیں، وہ 2222 سے 2225 تک انشاءاللہ ہم حسب معمول احادیث کے اردو ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے قابل وضاحت الفاظ اور عبارات کی قدر تشریح بھی کریں گے، وضاحت کریں گے، اور ضرورت کے مطابق حدیث کی اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی ہوگی۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سابقہ اسباق کے حوالے سے بھی کہ یہ کتاب و فضائل القرآن، اللہ پاک کے کلام کے فضائل کا چیپٹر ہے، اور اس سلسلے میں یہ جو آخری ابواب ہیں، ان ابواب میں سے ایک باب جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور زیر مطالعہ ہے، ان میں احادیث اس بات اس موضوع کو واضح کرتی ہیں کہ قرآن حکیم میں متفرق قراءات ہیں، لہجات ہیں، قراءات ہیں، اور اسی طرح حروف، ان سے کیا مراد ہے، اور کیسے قرآن حکیم کو اکٹھا کیا گیا، جمع کیا گیا، قرآن کی تدوین کا آغاز کیسے ہوا، یہ مختصر ان احادیث کے حوالے سے یہاں ذکر ہوا ہے۔ تو آج غالباً اس چیپٹر کی آخری حدیث جو کہ ہم آج انشاءاللہ مطالعہ کریں گے، پھر اللہ کی توفیق سے دوسرے چیپٹر یا کتاب الدعوات غالباً ان کی طرف ہم منتقل ہوں گے۔ تو آتے ہیں آج براہ راست کتاب سے یہ قرآن حکیم کی تدوین یا قرآن حکیم کو جمع کرنے کے سلسلے میں جو کاوش یا جو محنت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، خلفائے راشدین نے فرمائی، اس سلسلے میں ہم کچھ گفتگو کریں گے اس حدیث کی بابت۔ تو براہ راست کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس حدیث ہے 2222، وان ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ معروف حدیث ہے۔ قال، کہتے ہیں، قلت لعثمان، میں نے سیدنا عثمان بن عفان جو کہ خلیفہ راشد تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا۔ کون کہتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس، جو کہ قرآن کے بہت بڑے عالم، قاری، حافظ، عامل، اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن اور شاگرد خاص۔ ما حملکم علی ان امدتم الی الانفال، میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کس چیز نے تمہیں ابھارا اس بات پر کہ تم نے قصد کیا، ارادہ کیا، یا تم مائل ہوئے الی الانفال، سورہ انفال کی جانب، سورہ انفال کی جانب تم متوجہ ہوئے۔ وحیہ من المثانی، جب کہ یہ سورہ انفال جو ہے یہ مثانی میں سے ہے۔ تو مثانی سے کیا مراد ہے، یہ ہم انشاءاللہ اس بارے میں اس کی قدر وضاحت کریں گے۔ یہ قابل وضاحت لفظ ہے، پہلے بھی اس کا ذکر ہوا ہے، اور مثانی سورہ الفاتحہ کو بھی کہا گیا ہے۔ تو وَإِلَى بَرَاعَةَ وَهِيَ مِنَ الْمِعِينَ اور معینہ، اور کس چیز نے تم کو ابھارا
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کس چیز نے تمہیں انگیخت دلائی، ابھارا، کہ تم متوجہ ہوئے یا تم نے قصد کیا؟ ہاں جی، سورہ البراء یعنی سورہ توبہ مراد ہے، دو نام ہے اس کے، سورہ التوبہ کی جانب، جب کہ وہ وہیہ من المعینہ، جب کہ وہ معین میں سے ہے، معین یعنی جس کی صورتیں اپنا آیات جو ہیں وہ 100 یا 100 سے زیادہ ہیں۔ تو کس چیز نے تمہیں اس بات کی طرف انگیخت دلائی، متوجہ کیا کہ تم نے انفال اور سورہ البراء یا سورہ توبہ کو ایک ساتھ ذکر کیا؟ فَقَرَنْتُمْ تم بینہما، اور تم نے ان دونوں کو آپس میں ملا لیا، یعنی ملا دیا۔ سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ ہے، تو دونوں ایک ساتھ مصحف میں، یہ کس چیز نے تمہیں انگیخت دلائی کہ تم ان کو دونوں کو ایک ساتھ اکٹھا جمع کرو؟ ولم تکتبوا سطرا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر صرف یہ نہیں آپ نے کیا، بلکہ ان دونوں کو ایک ساتھ ذکر کر کے تم نے ان دونوں کے درمیان یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سطر یعنی آیت، یہ فاصلے کے لیے تم نے نہیں لکھی۔ ولم تکتبوا سطر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَضَعْتُمُوهَا فِي السَّبْعِ الطُّوَلِ، اور تم نے اس کو یعنی سورہ البراء کو یا توبہ کو رکھ دیا ہے فی السبع الطول، 7 لمبی بڑی صورتوں میں، فی السبع الطول 7 لمبی صورتوں میں ان کو شمار کر دیا، لکھ دیا، رکھ دیا۔ ما حملکم علی ذالک، کس چیز نے تم کو اس بات پر ابھارا؟ تو اب آپ ذہن میں رکھیے گا یہ عبارات، انشاءاللہ ہم قدر اس کی بعد میں وضاحت کرتے ہیں، پہلے اس حدیث کا ترجمہ ہم کر لیں۔ اب کالا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے یہ جواب میں فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مما یاتی علیہ الزمان، آپ کے حیات طیبہ میں صورتحال یہ تھی کہ آپ پر ایسا بھی وقت یا وقت دور آتا تھا کہ کانا رسول اللہ مما یاتی علیہ الزمان وهو ينزل علیہ الصور ذوات العدد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر متعدد صورتوں والی آیات، یعنی متعدد آیات والی صورتیں جو ہیں وہ نازل کی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے حالات آتے کہ آپ پر متعدد آیات والی ذوات العدد، ینزل علیہ الصور، یعنی آپ پر صورتیں اتاری جاتی متعدد آیات پر مشتمل۔ وکان اذا نزل علیہ شیئن، اور صورتحال یہ تھی کہ جب بھی آپ پر کوئی چیز اترتی، دعا بعد من کان یکتب، تو آپ اپنے بعض جو کاتبین وحی تھے ان میں سے کسی کو آپ بلاتے، طلب کرتے، دعا بعد من کان یکتب ویقول، اور آپ اسے فرماتے، دعو ہؤلاء الآیاتی، کہ ان آیات کو جو کہ میرے پہ نازل ہوئی ہیں ان کو رکھو یا ذکر کرو فی سورہ، اس صورت میں، اللہ یذکر فیہا کذا و کذا، کہ جس صورت میں یہ مضمون یا اس چیز کا ذکر ہے، یہ مضمون یا یہ مسئلہ یا اس چیز کا، اس چیز کا یا فلاں فلاں چیز کا ذکر ہے، اس میں یعنی اس جگہ اس صورت میں ان آیات کو رکھو، ان آیات کو صورت میں رکھو، وہ صورت کہ جس میں یہ مسائل ذکر ہوئے ہیں یا آیات آئی ہیں۔ فَإِذَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ الْآيَةُ، تو پھر جب آپ پر کوئی آیت اترتی، فَيَقُولُ، تو کہتے، آپ فرماتے کہ دعو هذه الآية، کہ اس آیت کو رکھو یا ذکر کر دو، لکھ دو، اس سورہ، اس صورت میں، اللہ یذکر فیہا کذا و کذا، وہ سورہ کہ جس میں فلاں فلاں آیت یا الفاظ یا مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔
تو وکانت الانفال من اوائل ما نزلت بالمدینہ، تو یہ جواب دے رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کن کو؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو۔ وکانت الانفال، اور یہ سورہ انفال جو تھی، من اوائل ما نزلت بالمدینہ، ان شروع کی صورتوں میں سے ایک تھی جو مدینہ میں ابتدا میں نازل ہوئی۔ وکانت الانفال من اوائل ما نزلت بالمدینہ، تو مدینہ میں اوائل میں یا شروع میں، آغاز میں ہی اترنے والی صورتوں میں سے یہ انفال صورت بھی تھی۔ کانت براعت من آخر القرآن نزولا، جبکہ سورہ براعت یعنی سورہ توبہ، براعت من اللہ و رسول، جس کا آغاز ہوتا ہے اور بسم اللہ اس کے شروع میں لکھی نہیں گئی، جبکہ سورہ براعت یعنی سورہ توبہ جو تھی یہ قرآن کی آخری صورتوں میں سے تھی نازل ہونے کے اعتبار سے، یعنی ان صورتوں میں سے ایک صورت تھی جو آخر میں نازل ہوئی۔ وکانت قصۃ شبیہۃ بقصتھا، اور یہ سورہ برات یعنی سورہ توبہ کا جو مضمون تھا، ہاں جی، مضمون یا اس کی جو اپنا اس کے اندر جن چیزوں کا ذکر تھا، جن مسائل کا، شبیہتاً وہ مشابہت رکھتے تھے اپنا سورہ انفال کے مسائل یا اپنا ان عناوین کے ساتھ یا موضوعات کے ساتھ، قصہ تھا۔ فقبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبض کیے گئے، یعنی اٹھا لیے گئے اللہ پاک کی طرف، آپ چلے۔ ولم یبین لنا، اور ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان نہیں فرمایا کہ انہا منہا، کہ سورہ توبہ یا سورہ انفال یا سورہ توبہ جو ہے یہ سورہ انفال میں سے ہے، آپ نے یہ ہمیں بیان نہیں فرمایا۔ ومن اجل ذالک، اسی بنا پر، قرنت بینہما، کہ میں نے ان دونوں صورتوں کو ایک ساتھ تو رکھ دیا آگے پیچھے، یعنی ملا دیا ایک ساتھ۔ ولم اکتب سطر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور میں نے ان دونوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت کو میں نے نہیں لکھا۔ یہ بالکل کلیئر اور واضح بات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے۔ وَوَضَعْتُهَا فِي السَّبْعِ الطُّوَلِ، اور میں نے اس کو رکھ دیا سورہ التوبہ کو یعنی سورہ البراء کو 7 لمبی صورتوں میں شمار کر دیا۔ رواہ احمد و ترمذی و ابو داود، اس حدیث کو عزیز طلباء امام احمد، امام ترمذی اور امام ابو داود رحمہ اللہ سب نے اپنی اپنی کتب حدیث میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ حدیث اور اس سے پہلے کل کی جو گزشتہ حدیث تھی، اس سلسلے میں کچھ میں نے انفارمیشنز آپ کے فائدے کے لیے لکھی ہیں، ان کو آپ پوائنٹ کے ساتھ آپ لکھ بھی سکتے ہیں، آپ یاد بھی کر سکتے ہیں، ذہن میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ اختصار کے ساتھ اس حدیث کے حوالے سے وہ انفارمیشنز میں آپ کو ایک دفعہ سنا دوں۔ ایک تو عزیز طلبہ بات یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عثمان، یہ دونوں خلیفہ راشد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں نے قرآن حکیم کو جمع کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی محنت کی، کوشش کی اوائل میں، اور عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو مکمل کیا اس کار خیر کو، لیکن دونوں کے جمع کرنے میں کچھ فرق تھا۔ وہ فرق میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بیان کر دوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو اس ڈر سے جمع کیا کہ کہیں قرآن حکیم کا کچھ حصہ جو ہے وہ ہم سے رہ نہ جائے، ہم سے جاتا رہے یا گم ہو جائے اور مفقود ہو جائے۔ کیوں کہ اس لیے کہ جنگ یمامہ جو ہوئی، پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ بہت سارے قراء جو ہیں حفاظ قرآن مجید کے اجل صحابہ اکرام، وہ ان کی کثیر تعداد جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب کے خلاف شہید ہو گئی تھی۔ تو اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس بات کی طرف متوجہ کیا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پہ معمور فرمایا۔ تو ایک تو وجہ ان کے ہاں یہ تھی۔
اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے جمع کیا قرآن کو زیادہ تر کہ امت میں اختلاف واقع نہ ہو، جیسا کہ حذیفہ بن یمان کے بارے میں حدیث پیچھے گزری ہے کہ وہ اپنا جب اہل عراق اور اہل شام آذربائیجان اور جو تھے اپنا، جیسا کہ ہم نے یہ ذکر کیا ہے، آرمینیا اور آذربائیجان میں وہ جہاد پر متعین تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے، تو وہ آئے اور انہوں نے آ کر انہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی طرف متنبع کیا کہ کہیں امت جو ہے وہ اختلاف کا شکار نہ ہو جائے۔ عجم خاص طور پر یہ جو اہل شام اور اہل عراق، ان کے درمیان جو اختلافات ہیں قرات کے بارے میں، یہ شاید امت کی وحدت کو پارا پارا نہ کر دے، جس طرح کہ یہود و نصارہ آپس میں اختلاف کیا انہوں نے اور وہ آپس میں فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ تو آپ ان کا تدارک کیجئے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس افتراق امت کے اور اختلاف کے پیش نظر جو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس طرف متوجہ کیا تھا، تو انہوں نے یہ جو کمیٹی بنائی اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ان پہ نگران مقرر کیا، اور اختلاف کی صورت میں یہ فرمایا کہ لغت قریش جو ہے اس کو ترجیح دی جائے، تو بقیہ جو جتنے بھی مصحف یا اوراق تھے مقدسہ ان کو جلا دیا، تاکہ امت جو ہے وہ اگر انہیں مل جائے کہیں کوئی اور قرات اس میں اختلاف نہ ہو اور ایک دوسرے کے خلاف وہ فتویٰ بازی نہ شروع کر دیں۔ تو سیدنا عثمان اس اعتبار سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع قرآن نہیں بلکہ لوگوں کو لغت قریش پر اکٹھا کرنے والے ہیں۔ واللہ اعلیٰ وعلم بالصواب۔ ان حدیثوں کے سلسلے میں یہ معلوم ہوا ہے تو اصل میں قرآن کو جمع کرنے کا آغاز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اچھا جی، اب ہم نے یہ جو 2222 حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ ذکر کی ہے، تو اس سلسلے میں بھی کچھ اس میں قابل وضاحت چیزیں آئی ہیں، مثلا یہ کہ وحی من المثانی، مثانی سے کیا مراد ہے؟ سورہ انفال مثانی کیسے ہے؟ اور سورہ البراء جو ہے وہ من المعینہ، معینہ سے کیا مراد ہے؟ تو ایک تو یہ بات ہے کہ سب سے پہلے اس کی اسنادی حیثیت کیا ہے؟ 2222 یہ حدیث، بعض اہل تحقیق کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح یعنی حسن درجہ کی ہے، ٹھیک ہے جی، جبکہ بعض دیگر اہل علم نے اسے کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ تو اگر حسن بھی ہے صحیح ہے تو صحت کے آخری درجے میں ہے یہ، جبکہ بعض دیگر نے اسے ضعیف بھی کہا ہے۔ واللہ اعلیٰ وعلم بالصواب۔ بہرحال جو کچھ اس کے اندر ذکر ہوا ہے اس کو ہم نے قبول کیا ہے اور اہل علم نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے یہ جو حدیث ہے اس کو بنیاد بنا کر یہ آراء اور اپنے جو ایک اپنا قائم کی ہیں، اپنے اقوال بھی اور آراء بھی لکھی ہیں، رقم کی ہیں۔ حدیث میں الفاظ وحیہ من المثانی سے مراد یہ ہے کہ سورہ شعراء سے سورہ فتح تک، سورہ شعراء سے لے کر سورہ فتح انا فتحنا لک فتحا مبینہ تک کو مثانی کہتے ہیں۔ تو یہ سورت جو ہے ان میں سے ایک سورہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان صورتوں میں 100 آیات سے کم والی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان صورتوں کے اندر یعنی وہ صورتیں ہیں کہ جن کی آیات 100 سے کم ہیں، 100 سے زیادہ نہیں اور نہ 100 ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور ان صورتوں میں قصے بھی بار بار دہرائے گئے ہیں، بار بار ان کا تکرار ہے، تھوڑے تھوڑے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ قرآن حکیم میں ان صورتوں میں انبیاء علیہ السلام کے قصے، امتوں کے سابقہ جو واقعات ہیں ان کا تذکرہ ہے اور ان کو دہرایا گیا ہے بار بار، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اس لیے انہیں مثانی کہا گیا۔ اچھا، اسی طرح سورہ یونس سے سورہ فرقان تک کو معین، سورہ یونس سے لے کر سورہ فرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا،
سورہ یونس سے لے کر سورہ فرقان تک کو معین یعنی 100 آیات والی یا 100 سے زیادہ والی صورتیں کہا جاتا ہے۔ تو ان کو میا سے ہے، میاتن کا معنی تھا 100، اور معین یعنی ایسی صورتیں ہیں کہ جن میں 100 آیات یا ایسے زیادہ والی صورتیں ہیں، اس لیے انہیں معین کہا گیا۔ اسی طرح اضافی انفارمیشن کے طور پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سورہ بقرہ سے سورہ توبہ تک طوال یعنی لمبی صورتیں ہیں، سورہ بقرہ سے سورہ توبہ تک۔ اسی لیے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے سب و طوال یعنی 7 لمبی صورتوں میں سورہ توبہ کو لکھا، جس کا تذکرہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وَإِلَى بَرَاعَةَ وَهِيَ مِنَ الْمَعِينَ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سورہ توبہ تک یعنی 7 لمبی صورتوں میں یہ سورہ توبہ بھی شامل ہے، جبکہ سورہ حجرات سے لے کر سورہ حجرات سے آخر تک کو مفصل کہتے ہیں۔ ہاں جی، سورہ بقرہ سے سورہ توبہ تک طوال، جبکہ سورہ حجرات یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ سورہ حجرات سے آخر یعنی سورہ الناس تک کو مفصل کہتے ہیں، اس لیے کہ ان صورتوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فاصلہ قریب قریب ہے، یعنی چھوٹی صورتیں ہیں، اگرچہ بسم اللہ ان کے درمیان آئی ہے، ان کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے۔ اچھا، پھر آگے ان مفصل صورتوں کی 3 اقسام ہیں۔ سورہ حجرات سے سورہ الناس تک کو مفصل کہتے ہیں، پھر سن لیجئے، اور پھر آگے ان مفصل کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک طوال مفصل، طوال مفصل کیا ہے؟ سورہ حجرات سے سورہ انشقاق تک، اذا السماء انشقت، سورہ حجرات سے سورہ انشقاق تک کو طوال مفصل، اور سورہ البروج سے سورہ البینہ تک، والسماء ذات البروج، اور لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، سورہ البروج سے سورہ البینہ تک کو اوساط مفصل یعنی درمیانی فاصلہ والی صورتیں، اوساط مفصل وسط سے، اور پھر یہاں سے آخر قرآن حکیم تک کے سارے مفصل، یعنی سورہ بینہ کے بعد سے لے کر سورہ ناس تک کو کے سارے مفصل یعنی چھوٹی چھوٹی فاصلے والی صورتیں ہیں۔ اچھا جی، وَوَضَعْتُهَا فِي السَّبْعِ الطِّوَالِ، وَوَضَعْتُهَا فِي السَّبْعِ الطُّوَلِ، یہ جو الفاظ آئے ہیں اس حدیث کے اندر، ہاں جی، یہ آپ دیکھیے آخر پہ، ولم اکتب سطر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور میں نے سورہ انفال اور سورہ توبہ کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، وَوَضَعْتُهَا فِي السَّبْعِ الطُّوَلِ، اور میں نے اس کو سورہ توبہ کو 7 لمبی صورتوں میں رکھ دیا یعنی شمار کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو سورہ بقرہ سے سورہ یونس تک کو سب طوال کہتے ہیں، یہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔ تو یہ سورہ التوبہ بھی انہی میں سے یعنی 7 لمبی صورتوں میں سے ایک صورت کہلائی، واللہ اعلی و عالم بالصواب۔ آگے عزیز طلبہ، ہمارے پاس حدیث، یہ اس کی چیپٹر کی آخری حدیث تھی، اس پر یہ چیپٹر ختم ہوا، اور نئی کتاب اور نیا چیپٹر ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ الحمدللہ ہم نے اب آغاز کیا ہے اگلی حدیث کا، اور یہ میں آپ کو شیئر کیے دیتا ہوں۔ یہ حدیث کتاب الدعوات، دعاؤں کا بیان، 2223 حدیث آ گئی ہے۔ جی، یہ آپ کے سامنے ہے، اسکرین کلیئر ہے؟
نظر جی آ سر رہی ہے؟ مطلب الفصل، جی الفصل الاول، دو ہزار جی دو سو تیئیس حدیث، جی جی بسم اللہ۔ بڑی شاندار حدیث ہے، اس کو آپ زبانی یاد کرنا سب نے، اور امتحان میں نے آپ سے سننی ہے، ایک سوال پکا یقینی آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ حدیث سنائیے۔ اتنی پیاری حدیث ہے یہ، میں نے جب بھی سنی فوراً میں نے اس کو زبانی یاد کر لیا تھا۔ الفصل عبارت بھی الاول، عبارت ہی آپ نے یاد کرنی ہے نا، ترجمہ تو ساتھ آپ کو آ ہی جائے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح آپ سب نے یاد کرنی زبانی، اس کو حفظ کرنا ہے آپ نے۔ اب آپ حدیث سن لیجئے گا، اور ایک پورا ایک خطبہ ہے، پورا ایک درس ہے، پورا لیکچر ہے یہ، اس کی شرح آپ پڑھیے گا، سیرت طیبہ پر بھی ہے، سبحان اللہ۔ عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قالا کہتے ہیں، قال رسول اللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اور دیگر صحابہ سے بھی یہ مروی ہے حدیث جو ہے، لکل نبی دعوت مستجابت، کہ ہر نبی کو کے لیے ایک قبول کی جانے والی ایک دعا ہے، ہر نبی کے لیے قبول کی جانے والی ایک دعا ہے، یعنی اللہ پاک کی طرف سے ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا گیا کہ وہ اس کی قبول کی جائے گی، اور جو وہ چاہیں اپنے اللہ سے مانگ لیں۔ اور ہر نبی نے فتعجل، جلدی کی، تو جلدی کی، کل نبی، ہر نبی نے دعوتہ، اپنی اس دعا کو مانگنے، اپنے اللہ سے مانگنے پر یا مانگنے کے بارے میں ہر نبی نے جلدی کی۔ کیا مطلب؟ ہر نبی نے اپنے اللہ سے وہ مانگی چیز جو اللہ نے ان کو ایک دعا جو ہے وہ قبول کی، شورلی یقینی قبولیت کی عطا کی تھی۔ وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي، جبکہ میں نے اپنی جو دعا ہے اس کو چھپا رکھا ہے۔ وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ، میں نے پوشیدہ چھپا کر رکھی ہے اپنی وہ دعا جو اللہ نے مجھے دی، کہ اے نبی آپ کو بھی ایک دعا دوں گا، آپ جو چاہیں مانگ لیں۔ شفاعتاً لامتی، کس لیے؟ کہ اپنی امت کی سفارش کے لیے، سبحان اللہ۔ یعنی پیغمبر پاک نے اپنی ذات کے لیے وہ دعا نہیں کی، آپ نے اپنی گھر والی پیاری، اتنی پیاری آپ کی جو اپنا گھر والی تھیں، رفیق حیات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے لیے دعا نہیں کی، آپ نے وہ دعا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ جو آپ کی پیاری گھر والی تھی ان کے لیے نہیں کی، آپ نے اپنی بچی جگر گوشہ فاطمہ بطول الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کی اماں جان، اپنی بچی کے لیے دعا نہیں کی، اپنی کسی قریبی رشتہ دار ان کے لیے دعا نہیں کی، تو کس کے لیے کی ہے؟ شفاعتاً لامتی، میں نے اس کو باقی رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے، اپنی اس دعوت کو اپنی امت کی سفارش کے لیے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، سبحان اللہ۔ وہی نائلۃ، تو وہ دعا جو ہے وہ پانے والی ہے، ملنے والی ہے، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، وہ ہر ایک کو ملنے والی میری امت میں سے اگر اللہ نے چاہا۔ کس کو؟ ہر اس شخص کو، ماتا، جو فوت ہو گیا، جس کی موت آئی، میری امتی، میری امت میں سے، لا یشرک باللہ شیئا، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو یا کچھ بھی شریک نہیں کرتا، اللہ کی ذات کے ساتھ کچھ اس نے شرک نہیں کیا ہوگا، اور کسی چیز کو بھی مخلوق میں سے اس نے شریک نہیں کیا اللہ کی ذات کو، اللہ کے ساتھ، تو وہ ضرور اس میری جو سفارش کی دعا ہے، بخشش کی، شفاعت کی، اس کو وہ ملنے والی ہے۔ رواہ مسلم، اس امام مسلم نے روایت کیا ہے، وللبخاری اکثر من، اور امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں یہ دعا موجود ہے جو اس سے ذرا مختصر ہے، یعنی اس سے ذرا کم الفاظ میں ہے۔ تو یہ آپ اندازہ کیجئے ذرا حدیث طلبہ، کہ اپنی ذات کے لیے، نہ اپنے اہل خانہ میں سے کسی کے لیے، بلکہ اپنی امت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ کا مطلب ہے، اور بے شک میں نے چھپا لی، باقی رکھی،
ٹھیک ہے جی، تو یہی دو الفاظ ان کو انڈرلائن کیجئے۔ اور آگے آئیے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی یہ روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا دعا کی؟ اللہم انی اتخذت عندک عہدا، اے اللہ بے شک میں نے لیا ہے تیری جناب تیری بارگاہ میں ایک عہد، ایک وعدہ، اے اللہ میں نے آپ کی جناب سے آپ کی بارگاہ میں اللہ اکبر ایک عہد لیا ہے، لن تخلفی لن تخلفنی ہے، لن تخلفنی ہے، کہ جس عہد کا تو ہرگز خلاف نہیں کرے گا، یعنی اس کی پاسداری کرے گا، اس لیے کہ اللہ پاک تو کبھی عہد کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا۔ فلن یخلف اللہ وعدہ، اور عہدہ، اللہ پاک اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ لن تخلفانی ہے کہ تو ہرگز اس عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یعنی وہ مجھے میرا عہد جو میں نے لیا ہے اس کی پاسداری فرمائے گا، اس کو پورا کرے گا۔ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، اور بات تو کی یہ ہے اصل کہ انما حسر کے لیے ہے، مہد کہ میں تو ایک بشر ہوں بس۔ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ، تو اے میرے اللہ اہل ایمان میں سے جس شخص کو بھی میں نے آذَيْتُهُ کوئی تکلیف دی ہو، شتمتہ اس کو برا بلا کہا ہو، لعنتہ اس پر لعنت کی ہو، جلدتہ اس یا اس کو مارا ہو میں نے، فجعلها له صلاة وزکاة وقربة، تو اے اللہ میری یہ جو اس کو تکلیف دینا، اس کو برا بلا کہنا، اس کو مارنا، اس کو اذیت دینا، اس کے بدلے اس کو کر دے اس کے لیے اس کی اپنا رحمت و زکاتن اور پاکیزگی کا باعث، و قربتاً اور اپنی بارگاہ میں اپنی ذات کے ساتھ قربت کا باعث، تو ان چیزوں کو میری ان زیادتیوں کو اے اللہ اس کے حق میں بنا دینا، رحمت، پاکیزگی کا ذریعہ، اور اپنی بارگاہ میں اس کو قریب کرنے کا ذریعہ اور سبب۔ تو قربہ بہا الیک یوم القیامہ، کہ تو اس کو ان کے ذریعے، اس کے ان کے بدلے تو ان کو اے اللہ میں تو اس سے یہ عہد لیتا ہوں اور تو اس کی مخالفت نہیں کرے گا، خلاف ورزی نہیں کرے گا، پاسداری کرے گا، تو ان چیزوں کی بدلے یا بابت اے اللہ تو اس اپنے بندے کو اپنے قریب قیامت کے دن کر لینا۔ متفق علیہ۔ تو یہ حدیث جلت تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اسے کبھی کوئی کوڑا مارا ہو، تکلیف دی ہو۔ تو حدیث میں الفاظ جو ہیں انا بشرن، ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں یہ الفاظ ہیں سورہ کہف کے آخر میں، قل انما انا بشرن، کہہ دو اے نبی کہ میں ایک صرف بشر ہوں۔ تو آپ بشر تھے اور آپ کا بشر ہونا ہی آپ کا کمال ہے۔ اگر بشریت سے آپ کو نکال دیا جائے تو پھر سوالیہ نشان رہ جائے گا کہ آپ آیا افضل رہے یا نہیں رہے، کم از کم فرشتوں سے افضل ہیں کہ نہیں، یہ معاملہ ان کے ساتھ ہو جائے گا۔ آگے عجیبان ہو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی یہ روایت مروی ہے، قال کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا یہ فرمایا، یہ اذا دعا احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک دعا کرے، بلائے، پکارے اللہ کو اللہ کی بارگاہ میں، فلا یقل، تو وہ یہ نہ کہے الفاظ ایسے، اللہم اغفر لی، کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، ان شئت اگر تو چاہے، ارحمنی ان شئت مجھ پہ رحم فرما اگر تو چاہے، ہاں جی، ورزقنی اور مجھے رزق دے ان شئت اگر تو چاہے، ولیعظم مسئلتہ، بلکہ اپنا جو سوال ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کو عزم کے ساتھ یعنی پختگی کے ساتھ کرے، اس سوال کو پختگی کے ساتھ رکھے، بڑے اپنے اللہ پر بھروسہ اور کامل یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ پاک میرے اس سوال کو اور میری اس آرزو کو اور میرے اس مطالبے کو اللہ
پورا کرے گا، اور وہ قادر مطلق ہے، اور وہ میرا ہاتھ خالی نہیں لوٹائے گا۔ بلیعظم مسئلتہ، کہ وہ پورے عزم کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، ہاں جی، اور اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے وہ سوال کرے۔ انہ یفعل ما یشاء، بے شک شان یہ ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، وہ کوئی رکاوٹ نہیں اس کے لیے کرنے میں۔ لا مکرہ لہ، اس کو کوئی بھی مجبور کرنے والا نہیں ہے کہ اس کو روک دے کوئی۔ تو کھل کے بڑا کلیئر آواز الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعا کرو، اور مانگو اللہ سے جو مانگنا چاہتے ہو، اچھی چیز، اچھی آرزو، اچھی بات۔ رواه البخاری، سے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو فَلْيَعْزِمْ مَسْأَلَتَهُ، تو اسے چاہیے کہ اپنے رب سے مانگنے میں عزم بالجزم کا مظاہرہ کرے۔ اور حدیث میں یہ الفاظ ولا مکرہ لہو کا ترجمہ بھی انڈر لائن کیجئے، کہ اس پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں۔ آگے جی 2226 حدیث، یہ بھی اسی مفہوم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی یہ مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دعا احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک دعا کرے، اللہ کو پکارے، فلا یقل، تو یہ وہ ایسے الفاظ یا ان الفاظ میں دعا نہ کرے، اللہم اغفر لی ان شئت، اے اللہ مجھے معاف فرما دے اگر تو چاہے، ولیکن لیعظم ولیعظم، لیکن بلکہ یہ